بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات آج ہے 21 اپریل، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، ہر کوئی اپنے گھروں میں قید ہے، اور یہ ہماری حفاظت کے پیش نظر ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے ہم اس مرض پہ، اس وبا پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اقبال کے اشعار جو خلوت پہ آپ نے لکھے وہ بڑے یاد آئے ان دنوں میں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بھی بات کی نوجوانوں کی، انہوں نے نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور شاہین کی جب اقبال بات کرتے ہیں تو اقبال شاہین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ شاہین اس لیے بہت عظیم پرندہ ہے، شاہین اس لیے طاقت کا سمبل ہے میرے نزدیک، شاہین اس لیے وزڈم کا سمبل ہے میرے نزدیک، کیوں کہ وہ بیاباں کی خلوت میں رہتا ہے۔ آپ اگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سارے کلام میں جائزہ لیں تو آپ کو جگہ جگہ یہ پتہ چلے گا کہ اقبال نے بلبل کی نفی کی اور شاہین کی تائید کی۔ اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بلبل چمن میں رہتا ہے، چمن میں ہجوم ہوتا ہے، اس لیے اقبال اسے پسند نہیں کرتے، اور شاہین جو ہے وہ خلوت میں رہتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے، اس لیے اس کے پاس وزڈم، بصیرت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ بلبل چمنستانی، شاہین بیابانی، یہ حسن و لطافت کیوں، وہ قوت و شوکت کیوں، کہ جو بلبل ہے وہ چمنستان میں رہتا ہے، اس لیے وہ حسن و لطافت کا استعارہ تو ہے، مگر شاہین کے ایک پنجے کی مار نہیں سہ سکتا۔ اس کے برعکس وہ شاہین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قوت و شوکت کیوں، اس لیے کہ اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ بلبل چمنستانی، شاہین بیابانی۔ اور پھر اسی نظم میں آگے چل کے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ تو آپ اقبال کی مشہور نظم جو ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نی لگوں آسماں بے کرانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ پابندی نغمہ عاشقانہ۔ تو اس وقت ہم یہ جو نغمہ عاشقانہ تھا، ہر طرف ہجوم تھی، چہل پہل تھا، سڑکوں پہ ہجوم میں ادھر ادھر ہم جا رہے ہیں، اس سب سے ہم اس وقت کٹ کے خلوت میں رہ رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اقبال نے خلوت کی بہت زیادہ تائید کی ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ انسان کا جو وزڈم ہے وہ خلوت کے اندر جنریٹ ہوتا ہے، انسان کے اندر جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کے وزڈم کی، وہ خلوت میں ہوتی ہے۔ اور گو کہ اس کی بہت سی دیگر مثالیں ہیں، لیکن چونکہ ہم سب مسلمانوں کا اور خاص طور پہ اقبال کا ہر معاملے میں جو رول ماڈل ہے وہ سید دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو اقبال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، در شبستان ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرا کی غار میں خلوت اختیار کی، اور جب ہرا کی غار سے آپ تشریف لائے تو آپ نے آئین دیا، قوم بنائی، سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو ہمیں خلوت کی ضرورت رہتی ہے، اور اس لیے جتنے بھی صوفیاء تھے وہ خلوت اختیار کرتے تھے، اس لیے کہ سالک کی جو تربیت ہے وہ خلوت میں ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں، آپ کبھی اس کے تصور پہ غور کریں، اس میں جو تنہائی ہے اسے محسوس کریں، اور ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی نفلی اعتکاف بیٹھنا بھی ایک مسنون طریقہ ہے جس کی شریعت میں
اس کے احکامات بھی ہیں، اس کی اجازت بھی ہے۔ تو جو صوفیاء ہیں سالک کے طور پہ جس وقت وہ اس راستے کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بھی معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی تنہائی کے وقت کو، خلوت کو، ان چیزوں کو میں اقبال کے حوالے سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں خلوت میں سوچ، بچار، وزڈم اور بصیرت کے حصول کے لیے بیٹھنا چاہیے اور اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنانا چاہیے۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف مسلمانوں کی، نوجوانوں کی انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ اور جن اشعار پہ میں اپنے پیغام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں آج کے اس اہم دن کے حوالے سے، وہ اقبال صاحب کا یہ پیغام ہے کہ ہلکا گرد من سنید اے پیکران آب و گل، آتش در سینہ دارم از نیا گان شما، کہ اے پروانوں میرے گرد ہلکا لگا لو، کیوں؟ آتش در سینہ دارم از نیا گان شما، کہ میں وہ شمع ہوں جس پہ جو شعلہ جل رہا ہے، یہ آگ میں نے تمہارے بڑوں سے لی ہے۔ کس سے لی ہے؟ کہ میں نے رومی سے، غزالی سے، حجویری سے، نظام الدین اولیاء سے، مجدد الفسانی سے، میں نے سلمان ابو ذر سے، علی، عثمان، عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین سے میں نے یہ آگ لی ہے۔ میں نے یہ حسین سے آگ لی ہے۔ میں نے یہ آگ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے عشق اور محبت سے لی ہے۔ اس لیے آؤ میرے گرد ہلکا لگاؤ، اس شمع پہ قربان ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت اس شمع سے روشنی اور گرمی حاصل کرنے کا وقت ہے۔ بہت شکریہ۔